لوگ آپ سے نہیں آپ کے کام سے پیار کرتے ہیں۔ 2007 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے ایک قریبی دوست کے ریفرنس سے میرے پاس ایک شخص آیا جو مجھ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ بڑا پریشان تھا اور وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اپنے احوال بتائے اور وہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی انفارمیشن مل جائے کہیں نہ کہیں سے کہ میں بھی ایک کامیاب بزنس مین بن جاؤں، اور اس نے مجھ سے کچھ ڈسکشن کے بعد ایک سوال پوچھا، سہیل صاحب کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں بھی اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کو 2 یا 3 ایسی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد وہ بزنس کا ٹائکون بن گیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ شخص ہم میں موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، لیکن اس شخص نے محنت اتنی زیادہ کی کہ وہ بزنس ٹائکون بن گیا۔ اس شخص نے ایسا کیا سوال کیا تھا اور میں نے ایسا کیا جواب دیا تھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا۔ اگر آپ اپنی انڈسٹریز میں کامیاب ہیں اور لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں، آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے 1 یا 2 ایسے پوائنٹ جن سے وہ سیکھ کر وہ اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، تو میری یہ رائے ہے کہ آپ لوگوں کو انکریج کریں، ان کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کریں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس نے مجھ سے ایسا کیا سوال کیا۔ سہیل صاحب، میں جس شخص کے پاس بھی جاتا ہوں یا جس سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کو کیا معلوم کہ اگر آپ کسی کو تھوڑا سا موٹیویشن دے دیں، تھوڑا سا آپ اس کو انکریجمنٹ دے دیں، تو وہ اپنی فیلڈ کا ماہر بن سکتا ہے۔ اس کا سوال تھا کہ کیا میں اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہوں؟ تو میرا جواب تھا، ہاں تم کر سکتے ہو۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ میں تو اپنا کاروبار نہیں کر سکتا، تو مجھے ایسی کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ میں نے اس سے ایک ایسا سوال پوچھا جس کا جواب اس نے مجھے اسی ٹائم دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کاروبار شروع کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بڑا انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تو آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، اگر ہوتے تو اس بات کی تصدیق کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کتنا لاس برداشت کر سکتے ہیں کاروبار کے اندر؟ اس شخص کا جواب تھا کہ میرے پاس تو لاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ خوف زدہ کس بات سے ہیں؟ انسان ڈرتا ہے کہ یار اس کے پاس لاس کرنے کے لیے 2 کروڑ ہیں، 3 کروڑ ہیں، 5 کروڑ ہیں، زندگی کی کمائی ہے ساری، وہ لاس کرے گا تو اس کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ میری ساری زندگی کی محنت یا جو میں نے کمایا تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ جب آپ کے پاس لاس کرنے کے لیے نہیں ہے تو آپ خوف زدہ کیوں ہیں؟ یہ بات اس کے دل پر لگی اور اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ بھی اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہر کاروبار کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو اس کے ڈرا بیکس اور اس کے بینیفٹس سب سیکھنے پڑتے ہیں، اور یہی ہم اپنے چینل پہ آپ کو سکھا رہے ہیں۔ وہی ٹیکٹکس ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو آپ سیکھ کر اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ فریٹ فارورڈنگ کا کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنی کمپنی کا نام چوز کرنا پڑے گا۔ وہ ایسا یونیک نام ہونا چاہیے جو مارکیٹ میں اس نام سے کوئی اور کام نہ کر رہا ہو، اور نام ایسا اٹریکٹیو ہونا چاہیے جو لوگوں کو اپیل کرے۔ اس کے بعد آپ نے NTN رجسٹر کروانا ہے۔
اور اس کے بعد بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے NTN رجسٹر کروا سکتے ہیں فری آف کاسٹ، اور بینک اکاؤنٹ کیسے اوپن کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی آسان عمل ہے، آپ اس کو سیکھ کر خود بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ جب آپ نے NTN رجسٹر کروا لیا اور آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کروا لیا، اس کے بعد آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اور آپ اپنی کمپنی کا ڈومین رجسٹر کروائیں، اور ڈومین کے ساتھ ساتھ اس کی ویب ہوسٹنگ کروانے کے بعد ویب سائٹ بنوائیں۔ ویب سائٹ کی اتنی زیادہ کاسٹ نہیں ہے، 8 سے 10 ہزار روپے میں آپ آرام سے ایک اچھی ویب سائٹ بنوا سکتے ہیں، جس سے آپ اپنے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک آفس وغیرہ سرچ کریں، یا پھر آپ کسی کے ساتھ آفس شیئر کر لیں۔ جب آپ نیا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ آفس وغیرہ شیئر کر لیں۔ جب آپ یہ چیز کرتے ہیں تو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ منیمائز ہوتی ہے۔ جب آپ کی کاسٹ منیمائز ہوگی تو آپ کے اوپر ایکسپینسز کا برڈن نہیں ہوگا، اور آپ فری آف مائنڈ رہ کر آپ اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں۔ فریٹ فارورڈنگ کا کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، لرن کریں۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ یہ سب معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ آپ ہی کے لیے ہے تاکہ آپ اپنا کاروبار بھی اسٹیبلش کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ جب آپ نے بزنس شروع کرنا ہے اور آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی زیادہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ مارکیٹنگ کا کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یار میں نے تو کبھی مارکیٹنگ کی نہیں ہے اور میں نہیں کر سکتا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے وہ سب کام کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کر کے یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کلائنٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، جیسا کہ میں اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے ڈیٹا کس طریقے سے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امپورٹ کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ وی بوک کی ویب سائٹ سے IGM وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو ایک بہترین ڈیٹا مل جاتا ہے جو کہ اتھینٹیکیٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کلائنٹس کہاں سے امپورٹ کر رہا ہے، اور اس کی کیا کوموڈیٹی ہے اور کتنا والیوم ہے۔ جب یہ چیزیں آپ سرچ کر لیتے ہیں پھر اس کو بآسانی آپ گوگل سے اس کلائنٹ کی ڈیٹیل سرچ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کی کلائنٹ کی ڈیٹیل سرچ کر لیں گے تو پھر آپ ان سے ملاقات کرنا شروع کر دیں۔ شروع میں آپ چھوٹے چھوٹے جو کلائنٹس ہیں ان کے اوپر ورکنگ کریں، کیونکہ وہ بآسانی جو ہے آپ سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنی انویسٹیگیشنز وغیرہ نہیں کرتے، وہ آپ کی کمپنی کے بیک گراؤنڈ وغیرہ کو نہیں چیک کرتے، وہ آپ کا کانفیڈنس دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں 2006 میں دبئی گیا تو اس وقت مجھے اتنا زیادہ دبئی کے بارے میں، دبئی میں کون سی پورٹس ہیں اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا۔ ایک ایسا کلائنٹ تھا جو چائنا سے شارجہ پورٹ کے لیے کام کر رہا تھا، اور مجھے معلومات نہیں تھی کہ شارجہ بھی پورٹ ہے، لیکن میرا کانفیڈنس اتنا زیادہ تھا کہ میں نے اس کو اس بات پہ کنونس کیا کہ شارجہ تو پورٹ نہیں ہے، اور آپ سارا جو کارگو ارائیو ہوتا ہے وہ دبئی کے اندر ہوتا ہے۔ تو کسٹمر بڑا چونک گیا، اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اور آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں تو آپ بالکل کریں، لیکن وہ میری لا علمی کی وجہ سے تھا۔ بعد میں نے کلائنٹ کو معذرت کی، لیکن اس کلائنٹ نے میرے ساتھ کام کیا۔ تو جب آپ مارکیٹنگ اسٹارٹ کرتے ہیں
اور اپنے کلائنٹس کو سیکیور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی مارکیٹ کے اندر ایک ریپوٹیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی ریپوٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے اس کلائنٹ سے مزید ریفرنسز وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اچھی سروسز وغیرہ دے رہے ہیں اور وہ آپ کے کام سے خوش ہیں تو وہ آپ کو مزید کلائنٹس بآسانی ریفر کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ جو پرانے کلائنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں سب کو جانتے ہیں اور وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، تو آپ بآسانی ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور اپنا کام بھی بڑھا سکتے ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے اسٹریٹجی اپنائیں گے تو آپ بڑی جلدی کامیابی حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ کے پاس اچھا ریونیو جنریٹ ہو جائے تو آپ ٹیم کو ہائرنگ کرنا سٹارٹ کریں اور آہستہ آہستہ کر کے آپ اپنی ٹیم کو رکھیں۔ ایک دم سے آپ اپنے ایکسپینسز نہ بڑھائیں، کیونکہ جس طرح سے آپ کے ایکسپینسز بڑھیں گے آپ مینٹلی سٹریس میں آ جائیں گے، اور آپ کے اوپر جب ایکسپینسز کا برڈن زیادہ ہوگا تو آپ لاس کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لاس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پلاننگ کے ساتھ کام کریں۔ یہ تو ہم نے آپ کو کاروبار آغاز کرنے کا طریقہ بتایا ہے، لیکن بغیر انویسٹمنٹ کے کاروبار کرنے میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سارے کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو کریڈٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور جب آپ بغیر انویسٹمنٹ کے کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے اوپر انویسٹ کر سکیں، تو آپ بڑے لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ ان کلائنٹ سے کام نہیں کر سکتے۔ اور بغیر انویسٹمنٹ کے کام کرنے میں دوسرا نقصان کیا ہے کہ جب آپ پیمنٹ ٹائم پر سیٹل نہیں کرتے تو آپ کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ ریپوٹیشن کو ہی نہیں بچا سکتے تو آپ کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیسرا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بغیر انویسٹمنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑے بڑے لاسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لاسز کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک کلائنٹ کی ایک امپورٹ کی شپمنٹ چائنا سے آپ نے منگوائی ہے جس کا فریٹ $5000 ہے، اور $5000 کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے 12 لاکھ 13 لاکھ روپے پے کرنے ہیں آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے وہ شپمنٹ ریلیز کروانی ہے، اور جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کا ایجنٹ بغیر پیمنٹ کے آپ کو ریلیز بھی نہیں کرے گا، اور جب ریلیز نہیں کرے گا تو آپ اپنے کلائنٹ سے کہیں گے کہ آپ مجھے ایڈوانس میں پیمنٹ کریں، تو کلائنٹس بڑے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں یا وہ ایڈوانس پے نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو آپ کے پرابلم سے غرض نہیں ہے، ان کو اچھی سروس ریکوائرڈ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شپمنٹ ان ٹائم ڈیلیور ہو اور ان ٹائم پورٹ سے کلیئر ہو، تو وہ پرسکون مائنڈ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تو وہ کام آپ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کلائنٹ آپ کو ان ٹائم پیمنٹ نہیں کرتے تو آپ کو بڑے بڑے لاسز برداشت کرنے پڑتے ہیں، جس کے اندر آپ کو ڈیٹینشن بھی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو پورٹ کا ڈیمیج بھی پے کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ آپ پے نہ کریں تو کلائنٹ آپ سے دوبارہ کام نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ ینگ ہیں اور آپ فریٹ فارورڈنگ کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ 5 سے 10 سال آپ اس انڈسٹریز میں جاب کریں۔ جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کام کو اچھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کام کے اندر ماہر نہیں ہوتے تو آپ اس کے لاس یا پھر پروفٹ کیلکولیٹ نہیں کر پاتے ہیں اور آپ بری طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس ناکامی سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس انڈسٹریز میں کیریئر بنانا ہے تو آپ پہلے کسی اچھی کمپنی میں جاب کریں اور وہاں پر مارکیٹنگ کی فیلڈ کو چوز کریں۔ مارکیٹنگ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ دنوں میں اور مہینوں میں آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور اپنا کیریئر گروتھ کر سکتے ہیں۔ میرے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ جو لوگ شپنگ لائنز میں ڈاکومنٹیشن کی جابس وغیرہ کرتے ہیں وہ آج 20-22 سال کے بعد بھی ڈاکومنٹیشن میں ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسی فیلڈ کا انتخاب کیا ہوتا ہے جس کے اندر گروتھ جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، اور وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار ہم ایسا کیا کریں
کہ ہم بھی دوسروں کی طرح ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو مارکیٹنگ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ بآسانی اپنے کیریئر میں بہت زیادہ گروتھ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جابس تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی کیریئر گروتھ نہیں ہو پا رہی ہوتی، اس کی وجوہات ہی ایسی ہیں کہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو فریٹ فارورڈنگ کا کام اگر آپ نے کرنا ہے، میرا یہ مشورہ ہے، جب آپ کا ریونیو 10 سے 15 لاکھ ہو جائے تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے کاروبار کا آغاز کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت ساری معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔